اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ناظرین، منتظر چینل سے فرقان عابدی چھٹی مجلس میں ذکر کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج 6 محرم ہے۔ بڑی قیامتوں کے دن جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے تو اہل بیت سے مودت کا حکم دیا تھا، لیکن افسوس اس بات کا کہ بعد پیغمبر کلمہ پڑھنے والوں نے اجر رسالت کو فراموش کر دیا اور اہل بیت کے دوست بننے کی بجائے عدو بن گئے، آپ سے حسد کرنے لگے، جبکہ سرکار دو عالم کا ارشاد ہے جو اپنی زندگی میں وہ تمام صحابہ کرام واجب الاحترام کے درمیان ایک پیمانہ دے کر گئے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ اے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت، اور یہ دونوں ثقل یعنی وزن میں برابر ہیں۔ جو وزن قرآن کا ہے وہی وزن عطرت کا ہے، تو لہذا ان سے متمسک رہو گے تو حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات ہوگی، لیکن اگر تم نے ایک چیز کو بھی ترک کر دیا تو پھر حوض کوثر تک تمہارا پہنچنا مشکل ہے۔ تو لہذا پیغام امام حسین علیہ السلام کا سرکار ختمی مرتبہ اپنی زندگی میں انی تارکم فیکم الثقلین، یعنی کہ میں بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ قرآن بھی بھاری ہے، اس لیے کہ ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے، لیکن عام امتی اگر قرآن میں خشک و تر کو تلاش کرے گا تو پہلے اسے عطرت کو تلاش کرنا پڑے گا، کہ جب تک عطرت کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تو نہ خشک نظر آئے گا نہ تر نظر آئے گا، اس لیے کہ پورے قرآن کا علم جو ہے وہ عطرت کے پاس موجود ہے، جو اللہ کی جانب سے جو ہے وہ راسخون پھر علم بن کر آئے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کرنے سے پہلے آل محمد علیہ السلام کو قرآن کا علم عطا کر دیا تھا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا گیا تھا کہ اللہ نے پہلے نور بھیجا ہے اور بعد میں کتاب بھیجی ہے۔ نور سے مراد جو ہیں وہ 14 معصومین علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں نور بنا کر بھیجا ہے، اور سرکار ختمی مرتبت نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں اللہ کی جانب سے نور بن کر آیا ہوں، میری عطرت نور بن کر آئی ہے، جہاں سے میرا نور آیا ہے وہاں سے علی کا نور آیا ہے، جہاں سے علی کا نور آیا ہے وہاں سے زہرا کا نور آیا ہے، جہاں سے زہرا کا نور آیا ہے وہاں سے حسن کا نور آیا ہے، حسین کا نور آیا ہے۔ تو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں عطرت کا تعارف بھی کرا دیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں معلوم نہیں تھا۔ عطرت کہتے ہیں اولاد کو، تو نبی معظم کی اولاد میں مولا کائنات بھی ہیں، بی بی پاک بھی ہیں اور حسن حسین بھی ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے اللہ نے سورہ کوثر کو نازل کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، اس لیے کہ جب نبی کے قاسم اور ابراہیم اللہ کو پیارے ہو گئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ نبی جو ہے اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، تو فوراً جو ہے اللہ نے جبریل کو بھیجا اور سورہ کوثر لے کر آئے۔ ارشاد فرمایا میرے حبیب انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ میرے حبیب آپ نماز کو قائم کیجئے اور قربانی دیجئے، انشاءاللہ آپ کا دشمن ابتر رہے گا، آپ کو اللہ رب العزت آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کو 11 ہادی عطا فرمائے گی، 11 امام مبین عطا فرمائے گی، شوہر بھی تیری بیٹی کا
جو ہے وہ امام ہوگا اور بیٹے بھی منصب امامت پر فائز ہوں گے۔ تو یہ سورہ کوثر کا مصداق جو ہے کوئی مولوی نہیں ہے، سورہ کوثر کا مصداق کل بھی شہزادی کونین تھیں، آج بھی شہزادی کونین ہیں۔ اگر کوئی اپنی دانش میں یہ کہے کہ فلاں مولوی ہے اس سورہ کوثر کا، نہیں، نہ سورہ دہر کا مصداق کوئی امتی ہے، سورہ دہر کا مصداق بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں، اور سورہ کوثر کا مصداق بھی جناب سیدہ ہیں، اس لیے کہ آپ ہی سے نسل رسول کی جو ہے وہ بڑی ہے کہ یہ کوثر جو ہے جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوا ہے کہ انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائی، یعنی کہ آپ کی بیٹی کے 11 بیٹے ہوں گے، منصب امامت پر ہوں گے۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یہ سب امام مبین ہوں گے جو زہرا کے ذریعے سے اس دنیا میں آئیں گے۔ تو لہذا اللہ نے جو ہے وہ آل محمد کا مرتبہ جو ہے وہ سوروں کے ذریعے بھی سمجھایا ہے، اور رسول کی زبان مبارک سے بھی اہل بیت کی فضیلتیں جو ہیں وہ پہنچائی ہیں۔ لیکن زمانہ جو ہے وہ رسول کا نہ قول مانتا ہے، نہ قرآن کی آیت میں تفکر کرتا ہے، نہ تدبر کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن اہل بیت کا ذکر بیان کر رہا ہے کہ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اے میرے حبیب انہیں سبیل دے دو۔ اب یہ سبیل حاصل کرنے کے بعد چاہیں تو شکر گزار بن جائیں، سبیل کا انکار کر کے یہ دائرہ کفر میں چلے جائیں گے۔ تو 5ویں معصوم امام باقر سے پوچھا، کہا کہ مولا یہ بتائیے انا ہدینہ السبیل، یہ سبیل سے مراد کون ہے؟ اگر انہیں پایا تو آپ شکر گزار بندے ہوں گے، انہیں نہ پایا تو آپ دائرہ کفر میں چلے جائیں گے۔ تو 5ویں معصوم نے ارشاد فرمایا انا ہدینہ السبیل سے مراد ہم ائمہ طاہرین ہیں، جنہوں نے ہمیں پا لیا، سمجھو کہ وہ شکر گزار بندے کہلائیں گے، اور جنہوں نے ہماری توہین کی یا ہمارے راستے پر نہ چلے یا بھٹک گئے وہ گمراہ بھی ہیں اور کافروں میں ان کا شمار ہوگا۔ تو یہ تو سورہ دہر ہے جو ائمہ طاہرین کی صداقت بھی بیان کر رہی ہے، اور انا ہدینہ السبیل یعنی کہ سبیل سے مراد صراط مستقیم۔ تو پتہ یہ چلا کہ آل محمد علیہ السلام صراط مستقیم ہیں، جنہوں نے انہیں پا لیا انہوں نے رب کو پا لیا، اور جنہوں نے انہیں نہ پایا وہ رب کو نہیں پا سکتے۔ یہ رسول اللہ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جناب سیدہ کا یہ مقام ہے کہ جس نے بطول کا احترام کیا اس نے میرا احترام کیا، اور جس نے میرا احترام کیا اس نے اللہ کو پا لیا۔ اور یہ صحیح بخاری جو ہے، بخاری شریف بھی یہ بات بیان کر رہی ہے کہ وہ لکھتے ہیں اپنی بخاری شریف کے اندر کہ جس نے سیدہ کو پا لیا اس نے رسول کو پا لیا۔ سیدہ طاہرہ کی محبت رسول کی محبت ہے، اور رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ اب غور کیجئے کہ بی بی کس کس سے راضی ہے؟ بس جس سے بطول راضی ہے اس سے رسول راضی ہے، جس سے رسول راضی ہے اس سے رسول کا پروردگار راضی ہے۔ تو لہٰذا رضامندی کا پیمانہ حسن حسین کی مادر گرامی ہیں جو بطول بھی ہیں، جن کی شان میں سورہ اعظام میں آیہ تطہیر نے ان کی عصمت کی گواہی دی اور اعلان کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ بی بی پاک بطول کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ارادہ کیا ہے، اے میرے حبیب ارادہ ہمارا ہے، ارادہ اللہ کا ہے کہ ہم نے آپ کی اہل بیت سے ہر نجاست کو دور رکھا، کوئی نجاست آپ کی آل کے قریب نہیں آ سکتی۔ تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتی کہ سب سے جو زیادہ نجس ہے وہ شیطان ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس دروازے پر جو ہے وہ متقی آئے گا، پرہیزگار آئے گا، عابد آئے گا، زاہد آئے گا، لیکن شیطان کا گزر یہاں نہیں ہے۔ تو پھر یہی پیغام ہم دیتے ہیں محبت کے حوالے سے، اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو در آل محمد پر آ جاؤ، در جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر آ جاؤ۔ پیغمبر پاک کا دروازہ صداقت کا دروازہ ہے، عصمت کا دروازہ ہے،
طہارت کا دروازہ ہے۔ اب جو بھی اہل بیت میں شامل ہیں، چاہے حسن کی صورت میں ہوں، حسین کی صورت میں ہوں، سیدہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی صورت میں ہوں، اس لیے کہ جناب زینب بھی جب 6 شعبان کو دنیا میں آئی ہیں تو آپ کو بھی رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھی زبان مبارک چسائی ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیے کہ کس عفت پر، کس عظمت پر جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مقام ہے۔ لیکن انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امت نے خوب اجر رسالت ادا کیا، باندھے گئے تھے 12 گلے ایک رسن کے ساتھ۔ کوئی تو ہوتا کربلا میں پوچھنے والا کہ حسین سوال کر رہے ہیں، کوئی ہوتا رسول کا کلمہ پڑھنے والا جو کہ مولا علی اصغر علیہ السلام کو رسول اللہ کی یہ نشانیاں ہیں، یہ پاکیزہ اور مقدس امام حسین ہیں، رباب کی گود سے 6 مہینے کے بچے کو لے کر آ رہے ہیں اور آب سوال کر رہے ہیں۔ کوئی تو انسان ہوتا، کوئی تو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوتا، یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ یہ نبی کا نواسہ ہے۔ لیکن کسی نے مولا علی اصغر علیہ السلام کو ایک قطرہ پانی کا نہیں دیا۔ غور کریں سارے سننے والے کہ 6 مہینے کا بچہ ہے، کتنا پانی پی لیتا؟ کیا نہر فرات میں کوئی کمی آ جاتی اگر اصغر کو کوئی پانی دے دیتا؟ پانی تو نہ دیا، لیکن حرملہ ملعون نے پہلا تیر مارا جو ضائع ہو گیا، دوسرا مارا ضائع ہو گیا، تو اس تو پوچھتے حرملہ سے کہ تیرا خطا نشانہ خطا کیوں ہو رہا ہے؟ کہا کہ جب بھی تیر چلاتا ہوں تو ایک بی بی سامنے آ جاتی ہے، وہ دادی ہے۔ اے مولا علی اصغر کی ایک مرتبہ کہا کہ قطع کر دے امام حسین کے سوال کو۔ اس حرملہ نے 3 بھالا تیر مارا، اصغر کی گردن میں لگا، اصغر کی گردن سے پار ہو کر بازو میں آ گیا، ننھی سی گردن ڈھلک گئی۔ علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، چلو میں خون لیا، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے خون کو چہرے پر ملا، باقی خون جو رہ گیا کہا میرے اللہ اب تو بتا یہ خون لے کر معصوم کا حسین کہاں جائے؟ آواز ماں زہرا کی آئی، اے میرے لال حسین یہ خون مجھے دے دے، میں اپنے چہرے پہ مل کے جاؤں گی اپنے بابا رسول کے پاس اور جا کر شکایت کروں گی، بابا یہ امت نے خوب اجر رسالت ادا کیا، میرا 6 مہینے کا اصغر بھی باقی نہ رہا۔ چلو میں لیے اصغر کو گود میں لیے خیمے کی طرف چلے۔ جب خیمے کی طرف چلے نا تو عاشور کے دن ایک عمل ہوتا ہے، رضن بقضائے ہی تسلیماً لامر، یہ حسین کہہ رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ اصغر کا لاشا لے کر میں رباب کو کیا جواب دوں گا؟ چھوٹا سا بچہ ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھایا، خیمے میں داخل ہوئے، حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اپنی ابا کا دامن ڈھاکا ہوا تھا ننھے سے علی اصغر پر کہ جناب سکینہ نے قیامت کا منظر دیکھا، رو کے کہتی ہے بابا جب اصغر بھائی میرا گیا تو سفید لباس میں تھا، بابا یہ رنگین کیسے ہو گیا؟ کیا نہر فرات کا پانی سرخ ہو گیا؟ بابا عزادارو رباب پہ کیا قیامت گزری؟ امام حسین علیہ السلام نے ننھی سی قبر کھودی، اصغر کو رکھا اور کسی نے کہا کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر کھڑے ہو گئے، دامن کو جھاڑ کے کہا رباب خدا حافظ تیرا بچہ۔ یہ تو شہادت اصغر کی قیامت 2 مرتبہ شہید یہ بچہ نظر آتا ہے مقتل کے اندر۔ دوسری قیامت یہ ہوئی کہ جب 21 محرم کو چلنے لگے تھے تو ایک لاشا نظر نہیں آ رہا تھا، سر نظر نہیں آ رہا تھا، حرملہ نے کہا وہ حسین نے دفن کر دیا ہے، ظالم نیزہ لیے ہوئے چلا، نرم جگہ پر مارا، ننھا سا لاشا باہر آ گیا۔ عزادارو قیامت ہے۔ جناب محفظہ نے کہا رباب قیامت آ گئی، تیرے بچے کو قبر سے باہر نکالا گیا، یہ ملعون بیٹھا، اصغر کا سر جدا کیا، نوک نیزہ پر بلند کیا اور کہا کہ سر 72 ہو گئے، رباب
آپ نے کہا واہ مصیبتا واہ غربتا، نانا رسول اللہ میرا 6 مہینے کا بچہ بھی آپ کی امت نے تیر کا نشانہ بنایا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔